آج کا دن اللہ آپ کے لیے مبارک کرے۔ پروگرام تعبیر خواب لائیو میں مہربان علی خوش آمدید عرض کرتا ہے، اور جو آپ اپنے دل میں دعائیں رکھتے ہیں اللہ پاک سے التجا ہے آج کے دن ہی آپ کی تمام دعائیں اللہ قبول و مقبول کر دے۔ جیسے کہ ہم نے آپ سے گزارش کی تھی کہ ہر روز ہم تعبیر خواب آپ کو بتانے کے لیے حاضر ہوں گے۔ جو کل آپ نے پروگرام میں کمنٹس کیے تھے خوابوں کے حوالے سے، اس سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلا خواب پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ عمیر تحریر کرتے ہیں کہ میری والدہ خواب دیکھتی ہے کہ ان کے پیچھے کچھ لوگ لگے ہوئے ہیں اور والدہ فرما رہی ہے کہ مجھے ان سے بچائیں۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ کچھ لوگ ان کو نقصان پہنچانا چاہیں گے۔ کوشش کر کے اپنے راز لوگوں کو کم سے کم بتائیں، اور من شر حاسد اذا حسد روز صبح کے آغاز میں 108 مرتبہ پڑھیں، اور حسب توفیق گوشت کا صدقہ نکالیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک ان کو تمام دشمنوں کے شر سے اپنی پناہ میں رکھے گا۔ دوسرا خواب ہماری بہن شیخ رضیہ فرماتی ہیں کہ میں نے بلی کے بچے دیکھے۔ بلی کے بچے بعد مرتبہ میں دیکھنا رحمت، برکت اور دولت کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے، یعنی اللہ کے فضل سے آپ کی حاجتیں قبول ہوں گی اور گھر میں خوشیوں کے راستے ہموار ہوں گے۔ آپ شکر الحمدللہ روز رات کو 108 مرتبہ پڑھیں، اللہ جلد آپ کو آپ کی منزل عطا کرے گا۔ تیسرا خواب پروگرام میں شامل کرتے ہیں ہمارے بھائی ارسلان کا، اللہ بیٹا آپ کو بھی اپنی پناہ میں رکھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں آپ کو دیکھا، تو یہ روحانیت اور معرفت کے حوالے سے بڑا ہی مبارک ہوگا، کیونکہ کسی بھی ایسے انسان کو خواب میں دیکھنا جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، مولا کا ذکر کرتا ہے، جس سے روحانی تعلق یا روحانی رشتہ ہوتا ہے، تو وہ حاجت کی قبولیت کے لیے بہت ہی اچھا رستہ ہموار کرتا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی جلد ایک اچھی حاجت قبول ہوگی۔ محمد و آل محمد کے صدقے معرفت میں اضافے کی طرف اللہ کے فضل سے آپ کا ایک قدم آگے بڑھے گا۔ لیکن آپ کوشش کریں کہ رات کو 27 مرتبہ روز سورہ نصر پڑھا کریں، مولا آپ کی تمام مشکلات کو آسان کریں گے۔ اس کے بعد پروگرام میں خواب شامل کرتے ہیں ہماری بہن زہرا کا۔ وہ لکھتی ہیں کہ کلرفل مچھلی ہم نے دیکھی۔ مچھلی کا تعلق بعض مرتبہ رزق سے ہوتا ہے، اور رنگوں کا تعلق بعض مرتبہ الگ الگ چیزوں سے ہوتا ہے، یعنی اللہ کے فضل سے الگ الگ جگہوں سے آپ کو پیسے ملیں گے، آپ کو دولت ملے گی، اور کوئی ایسی حاجت آپ کی پوری ہوگی جس کے لیے بار بار آپ ترستی تھی۔ تو محمد و آل محمد کی صدقے یہ بڑا ہی مبارک خواب ہے بیٹا۔ آپ کوشش کر کے سورہ نصر کو 108 مرتبہ رات کو پڑھیں، اللہ جلد آپ کی مرادیں پوری کرے گا۔ اس کے بعد خواب شامل کرتے ہیں ہمارے بھائی جابر کا۔ وہ تحریر فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ کسی لڑکی کی آواز کان میں آ رہی ہے اور وہ ان کا نام پکار رہی ہے۔ یہ بہت ہی مبارک خواب ہے، کیونکہ عورت ہمیشہ دولت کی طرف اشارہ ہے، یعنی اللہ کے فضل سے کوئی کام ابھی آپ کو کرنا ہے جس سے آپ منحرف ہیں، جس میں آپ کے لیے بڑی دولت ہے۔ تو جس چیز کا آپ نے ارادہ کیا ہے معاشی اور مالی حوالے سے آگے بڑھنے کے حوالے سے، تو اس میں بیٹا آپ سستی نہ کریں، انشاءاللہ آپ کو وہ ضرور منزل ملے گی جو آپ کے دل میں موجود ہے۔ اس کے بعد خواب شامل کرتے ہیں ہمارے بیٹے شہزاد کا۔ وہ دیکھتے ہیں کہ آسمان سے چابی گر رہی ہے، یعنی محمد و آل محمد کے صدقے آپ کے کسی رکے ہوئے کام کو اللہ اپنے فضل سے رواں کرے گا۔ آپ کا کوئی رکا ہوا کام، رکی ہوئی منزل، روٹھا ہوا دوست آپ کے قریب آئے گا۔ بہت ہی مبارک خواب ہے۔ چابی کا دیکھنا کسی کامیابی کے ملنے، کسی رزق میں اسباب کے پیدا ہونے کی دلیل ہوتا ہے، اور آسمان سے آنا یعنی غیبی امداد کے ساتھ آپ کو آپ کی منزل ملے گی۔ کوشش کر کے شکر الحمدللہ روز رات کو پانی پہ دم کر کے 108 مرتبہ پئیں، اللہ جلد آپ کو آپ کی منزل عطا کرے گا۔ ہماری بہن خواب میں بطول سومرو دیکھتی ہیں کہ ان کے شوہر ہمیشہ خواب میں پریشان ہوتے ہیں۔ خواب میں پریشانی کو دیکھنا کسی آنے والی مصیبت کی طرف اشارہ ہوتا ہے، یعنی ان کے شوہر کے لیے یا ان کے گھر کے لیے کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ آپ کوشش کر کے کالی چیز کا صدقہ نکالیں، اور صبح اور رات کو 4 کل آیت الکرسی پانی پہ دم کر کے پیا کریں۔ اللہ تمام مصیبتوں سے، نقصانات سے آپ کو دور رکھے گا۔ اس کے علاوہ واک پہ ضرور جائیں۔ جو انسان روز واک پہ جاتا ہے تو چاروں طرف اس کے ایک روحانی حصار قائم ہوتا ہے۔ اس کے بعد خواب شامل کرتے ہیں اسد فاطمہ۔ وہ دیکھتی ہیں کہ 3 مچھلی کے پکے ہوئے پیسز ان کے سامنے رکھے ہوئے ہیں اور وہ کھا رہی ہے۔ بہت ہی مبارک خواب ہے، یعنی 3 حاجتیں آپ کی پوری ہوں گی۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آنے والے کچھ ہی ماہ میں آپ شکر الحمدللہ زیادہ پڑھیں، اللہ جلد آپ کو وہ منزل دے گا جو آپ کے دل میں موجود ہے۔ اس کے بعد ہمارے بھائی بلال دیکھتے ہیں کہ خواب میں وہ اذان دے رہے ہیں۔ خواب میں اذان دینا بہت ہی مبارک ہوتا ہے، یعنی اللہ کے فضل سے آپ کسی ایسی منزل تک پہنچیں گے، ایسا کوئی کام کریں گے جس پہ دنیا آپ کی طرف متوجہ ہوگی، اور دنیا کو آپ نیکی کی طرف راغب کریں گے، یعنی آپ کے ہاتھوں سے کچھ ایسے اچھے کام ہوں گے
جس سے کافی لوگوں کا بھلا ہوگا۔ بہت مبارک خواب ہے اور کسی اچھی بڑی منزل کے لیے اللہ نے آپ کو چنا ہے بیٹا۔ کوشش کر کے اپنے راز لوگوں کو نہ بتائیں اور ریگولرلی واک پہ جائیں اور روز صبح کے آغاز میں 27 مرتبہ نعت علی پڑھیں، 27 مرتبہ سورہ نصر پڑھیں، جلد آپ کو آپ کی منزل حاصل ہوگی۔ ایک خواب اور شامل کرتے ہیں۔ شاہ لکھتے ہیں کہ میں نے خواب میں شادی دیکھی ہے، کبھی کسی اور کی کبھی اپنی۔ شادی کا دیکھنا بعض مرتبہ مبارک بھی ہوتا ہے، یعنی اللہ کے فضل سے آپ کو کوئی نعمت یا آپ کی کوئی حاجت پوری ہوگی جس کا تعلق آپ کی دل والی خوشی سے ہوگا۔ اس لیے کوشش کر کے روز صبح کے آغاز میں سورہ کوثر کو 27 مرتبہ پڑھیں اور اپنے دل کے راز دل میں دبائے رکھیں۔ اللہ کے فضل سے آپ کی دل والی خوشی آپ کو حاصل ہوگی۔ اس کے بعد خواب شامل کرتے ہیں ایاز علی کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے ہاتھ پہ بچھو بیٹھا ہوا ہے۔ یہ بہت برا خواب ہے، یعنی اس کی تعبیر ہے کہ کوئی دشمن آپ کے ہاتھوں پر ہوگا، کوئی دشمن آپ کے ساتھ ہوگا، کوئی دشمن آپ سے جڑا ہوگا جو بظاہر تو آپ کو دشمن نہیں لگے گا لیکن تھوڑے ہی وقت کے بعد آپ کو کاٹے گا، آپ کو نقصان دے گا۔ اس لیے اپنے آس پاس کے لوگوں کو اپنے راز کم بتائیں اور جو بھی کام کریں، چاہے وہ بزنس کے حوالے سے ہو، جاب کے حوالے سے ہو، پہلے وہ سیکھیں اور خود کی بنیاد پہ کریں۔ اللہ آپ کو ترقی اور کامیابی عطا کرے گا۔ ایک ہماری بہن خواب دیکھتی ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ کسی خوبصورت انسان کے ساتھ وقت گزارا۔ کسی بھی روحانی یا خوبصورت انسان کے ساتھ وقت گزارنا کسی حاجت کے پورے ہونے، کسی کام کے آسان ہونے، کسی رکی ہوئی چیز کو رواں ہونے کی طرف اشارہ، یعنی اللہ کے فضل سے آپ کو الہامی طاقت کے ساتھ آپ کی منزل ملنے والی ہے۔ اگر آپ دن کا آغاز حاضر دماغی کے ساتھ کریں گے تو وہ سب حاجتیں آپ کی پوری ہوں گی جو آپ کے دل میں موجود ہے۔ بس آپ کا حاضر دماغ رہنا آپ کی حاجتوں کی قبولیت کے لیے بڑا مبارک ہوگا۔ ہماری بہن آسمہ خواب میں دیکھتی ہے کہ لمبے بالوں کا کیا مطلب؟ لمبے بالوں کا مطلب اللہ کے فضل سے لمبی زندگی ملے گی، لیکن اس زندگی میں تھوڑی سی مصیبتیں، تھوڑی سی پریشانیاں بھی ہوں گی۔ تو اگر آپ مصیبتوں سے، پریشانیوں سے گھبرائیں گے نہیں تو آپ کی حاجتیں جلد قبول ہوں گی، یعنی اللہ کے فضل سے آپ کی حاجتیں تب قبول ہوں گی جب آپ کے ساتھ آپ کا صبر ہوگا۔ بعض مرتبہ لمبے بالوں کا دیکھنا بڑی زندگی کی طرف اشارہ ہوتا ہے، لیکن بڑی زندگی میں چھوٹی چھوٹی بیماریاں اور چھوٹی چھوٹی مصیبتوں کا بھی نزول ہوتا ہے۔ تو آپ اگر کالی چیز کا صدقہ روز صبح کے آغاز میں دیتی ہیں تو انشاءاللہ بڑی زندگی تو ملیں گی، لیکن وہ دکھ جو دکھ رہے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد پروگرام میں شامل کرتے ہیں خواب عباس حیدر کا۔ وہ لکھتے ہیں کہ وہ 7ویں آسمان تک پرواز کر رہے ہیں اور حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ مبارک دیکھتے ہیں۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ کے فضل سے ان کو کوئی پرواز ملے گی، روحانی پرواز ملے گی اور دنیا میں بھی کوئی ایسا مرتبہ ملے گا جن سے وہ بہت سارے لوگوں کی مدد کریں گے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسا اچھا کام چھپا کے کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی زندگی میں رحمت اور برکت مسلسل قائم رہے گی۔ اللہ پاک آپ کو آباد رکھے۔ ماشاءاللہ ہماری کوشش تو ہے کہ بہت سارے خواب اور بھی پروگرام میں شامل کریں۔ اگر آپ کے خواب رہ گئے ہیں تو ہم معذرت عرض کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل کا پروگرام جو ہوگا تو جو بھی خواب آپ تحریر کریں گے ہماری کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ خوابوں کو پروگرام میں شامل کریں۔ محمد و آل محمد کے صدقے اللہ آپ کے اچھے خوابوں کی تعبیر آپ کو نصیب کرے اور برے خوابوں کے تمام نقصانات سے آپ کو دور کرے، آپ کی حاجتوں کو قبول کرے، آپ کو تمام پریشانیوں سے دور کرے۔ محمد و آل محمد کے صدقے اور بالخصوص بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔